باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے۔ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الطہارت میں میرے بچے چل رہی ہے، اور آج بحث ہماری یہاں سے شروع ہوگی، جو میں 170 عبارت پڑھ کے پھر آگے مطلب بیان کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت وبدونه بدون الاستبراء باحد الامرين يغتسل۔ توجہ فرماؤ، مسئلہ کیا بیان ہونا چاہ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جناب فصل ثانی جو ہے وہ غسل کے بارے میں پڑھتے آ رہے تھے۔ غسل کی ٹوٹل کتنے قسمیں تھیں؟ جو چیزیں غسل کا سبب بنتی تھیں وہ کتنی تھیں عزیزو؟ 6 تھیں۔ پہلی جو جنابت ہے اس کا بارے میں بیان کیا، اور پھر جنابت کا غسل کرتے ہوئے جو واجب ہیں وہ بیان کیے، مستحبات جو ہیں وہ بیان ہو گئے۔ آج ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی، توجہ، وہ آدمی جو مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے، یعنی اس کی منی نکلی ہے، اس کے ذریعے وہ مجنب ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جو مجنب ہے انزال کے ذریعے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد ایک تری کو پاتا ہے جو مشتبہ ہے، تری اس کو پاتا ہے جو کہ مشتبہ ہے استبراء کرنے کے بعد، تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرے گا۔ دوبارہ لطف نہیں آیا۔ ایک آدمی مجنب ہو گیا تھا انزال کے ذریعے سے، یعنی اس کی منی خارج ہوئی تو وہ مجنب ہو گیا تھا۔ مجنب جب ہو گیا تھا تو اس نے میرے عزیزو کیا کیا؟ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ ایک تری دیکھتا ہے غسل کرنے کے بعد، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر اس نے استبراء کیا تھا، پیشاب بھی کیا تھا، اور پیشاب کے بعد جو استبراء کا طریقہ اجتہاد والا، وہ کھینچنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو، ٹھیک ہے، اعلی تناسل، پھر اس کو نچوڑنا وغیرہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، پیشاب بھی کیا تھا، پھر وہ اجتہاد بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ لم یلتفت، یہ جو تری خارج ہوئی ہے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا غسل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے، توجہ، اگر اس نے استبراء نہیں کیا تھا، پیشاب یا اجتہاد والا استبراء اس نے نہیں کیا تھا، تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے مسئلہ میں پہنچا دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک بندہ، دوبارہ عرض کروں گا، مسئلہ جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے نا آگے مطلب حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کس طرح، شکل صورت اس کی کیا ہے جی؟ ایک بندہ نے مجنب ہوا ہے انزال کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اس نے غسل کیا ہے جی، غسل کرنے کے بعد اس کی تری نکلی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اگر اس نے استبراء کیا تھا پیشاب کے ذریعے اور پھر اجتہاد کے ذریعے سے، تو یہ جو تری خارج ہوئی ہے اس کی طرح متوجہ نہ ہو، یعنی اس کا کیا ہوا غسل ٹھیک ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے استبراء نہیں کیا تھا، نہ پیشاب نہ اجتہاد والا، کوئی اس نے استبراء بالکل کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا غسل باطل ہے اور وہ دوبارہ غسل کرے گا۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ اچھا، اس کے بعد اس کی پھر اگلی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر وہ تری نکلی ہے پیشاب کے بعد، استبراء نہیں کیا تھا، صرف پیشاب کیا تھا، جب مجنب ہوا تھا نا تو صرف پیشاب کیا تھا، بعد میں استبراء وغیرہ اس نے نہیں کیا تھا۔ اگر اس بندے کی تری وغیرہ جو ہے نا خارج ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا
چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو. ایک بندے کی تری خارج ہو رہی ہے، بول کیا ہے، استبراء نہیں کیا تھا، صرف پیشاب کیا تھا، تو فرماتے ہیں اس کا غسل جو ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو وضو کرنا واجب ہے، وضو کرنا واجب ہے. اچھا، ایک بندے نے اجتہاد کیا ہو، پیشاب نہ کیا ہو، جبکہ پیشاب آنا بھی چاہتا تھا، پیشاب نہیں کیا، فقط اجتہاد کیا تھا، تو اس اجتہاد کا کوئی حکم نہیں ہے. گویا کہ کیا بلا، گویا کہ اس نے یہ استبراء کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب نتیجہ نکلے گا کہ باطل ہو جائے گا اس کا غسل، نتیجہ یہ نکلنا ہے. اچھا، یہ جو غسل کرنے کے بعد، غسل جنابت کرنے کے بعد جو تری نکلی ہے، ٹھیک ہے، یہ تری نکلنے سے پہلے جو ہے نا اس نے ایک نماز پڑھ لی ہے. تری بعد میں نکلی ہے اور اس نے جو نماز پہلے پڑھ لی ہو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جو نماز پڑھ لی ہے غسل کرنے کے بعد اور تری بعد میں نکلی ہے، پڑھی ہوئی نماز ٹھیک ہے، پڑھی ہوئی نماز اس کی ٹھیک ہے. بعد والی کے لیے پھر وہ انتظام کرے گا، لیکن جو پڑھ لی ہے اس تری کے نکلنے سے پہلے تری اس وقت نہیں نکلی تھی، وہ ٹھیک ہے. توجہ فرما لی آپ نے. اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا، اگر غسل ارتماسی ہو، اس کا بتاتے ہیں کہ غسل ارتماسی جو ہے اس میں ترتیب ساکت ہے. غسل ارتماسی میں سارا بدن ایک عضو شمار ہوتا ہے. غسل ارتماسی میں سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن ایک عضو ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے سر گردن دائیں بائیں کی، بلکہ پانی جو ہے عرفی طور پر اس کے پورے بدن پر چھا جانا چاہیے. چاہے کوئی نہر ہے، دریا ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، جاری پانی ہے، اس میں چلا جاتا ہے کہ پانی اس کے پورے بدن پہ چھا جاتا ہے، تو غسل ارتماسی اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. ایک بندہ غسل جنابت کر رہا تھا، غسل جنابت کے درمیان ہی، پورا غسل نہیں ہوا تھا، اس کا پیشاب آ گیا، اس کا حدث اصغر یعنی پیشاب وغیرہ اس نے کر دیا، تو غسل کا کیا حکم ہے؟ بات سمجھی؟ ایک بندہ غسل جنابت میرے بچے کر رہا تھا، غسل کے دوران، غسل ابھی پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا تھا، غسل کے درمیان اس کو پیشاب آ گیا، پیشاب کیا، تو یہ جو غسل جنابت کیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اب مسئلہ یہ بتانا ہے. شہید اول فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ جب اس نے درمیان غسل پیشاب کیا ہے، حدث اصغر کیا ہے، تو غسل جنابت دوبارہ کرے گا. جی دوبارہ کرے گا. شہید اول کا نظریہ یہ ہے، دوبارہ کرے گا. دوسرا ایک قول ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیشاب آ گیا، پیشاب آتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا غسل ٹھیک ہے، نہ غسل باطل ہے، نہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے، مطلقاً اس کا کوئی اثر نہیں ہے. غسل جنابت کے درمیان اگر حدث اصغر آ جائے تو کیل کہتی ہے اس کو سمجھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لا اثر لا، حدث اصغر کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے، غسل اس کا ٹھیک ہے. توجہ، ایک تیسرا قول بھی ہے اس میں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی غسل تو ٹھیک ہے لیکن اس کو وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے. یہ بات پتہ نہیں پہنچی ہے یا نہیں. اور بھائیو، بندہ غسل جنابت کر رہا تھا، غسل جنابت مکمل ابھی نہیں ہوا تھا، پیشاب آ گیا، حدث اصغر کر دیا، تو اس میں تین قول ہیں. شہید اول فرماتے ہیں دوبارہ غسل کرے گا. دوسری کیل کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، غسل اس کا ٹھیک ہے. تیسرا قول کہتا ہے کہ غسل تو ٹھیک ہے لیکن وضو کرنا اس کو واجب ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر غسل جنابت کے علاوہ کوئی غسل کر رہا ہو اور درمیان غسل حدث اصغر آ جائے غسل جنابت کے علاوہ، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غسل اس کا ٹھیک ہے لیکن وضو کرے گا. وہ جو تیسرا قول تھا فی الثالث والا، وہ شہید فرماتے ہیں یہ قطعاً ٹھیک ہے، لیکن بعد نے یہاں بھی غسل جنابت کی طرح کہا ہے باطل ہے. غسل جنابت جیسے کر رہا ہو درمیان میں پیشاب آ جائے تو باطل ہو جاتا ہے، یہاں بھی اس کا غسل
باطل ہے۔ غسل جنابت کے علاوہ جو غسل ہو رہا تھا اور درمیان میں حدث کیا وہ غسل اس کا باطل ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ٹوٹل چاند ایک اس کے اندر جو باتیں کی ہیں دوبارہ آپ کو تھوڑی سی اضافہ دینی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ یوں ہی یہ درس شروع کیا ہے آج ہم نے، پہلے میں نے یہ کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجنب ہو گیا تھا انزال کے ذریعے، منی اس کی نکلی تھی، انزال منی ہوا تھا، مجنب ہوا تھا، یہ بندہ جناب کرتا ہے غسل، غسل کرنے کے بعد ایک بلل مشتبہ پاتا ہے، بلل مشتبہ پاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عرض کیا ہے کہ جناب یہ جو تری نکلی اس نے استبراء کیا تھا یا نہیں؟ کہتے اگر یہ تری استبراء کرنے کے بعد نکلی ہے، استبراء اس نے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو غسل ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس نے استبراء وغیرہ نہیں کیا تھا تو اس کا غسل باطل ہے، دوبارہ اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ تری کو پائے، صرف پیشاب کیا ہو، استبراء والا جو اجتہاد والا طریقہ تھا پیچھے وہ نہیں کیا، یعنی صرف مجرم ہونے کے بعد پیشاب کیا اور غسل کر لیا پھر تری نکل آئی، وہ اجتہاد جو تھوڑا کوشش کر کے اعلیٰ تناسل کو کھینچنا اور پھر نچوڑنا ہوتا ہے وہ کام نہیں کیا تھا، صرف پیشاب کیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ کہا یہ صرف وضو کر لے گا، وضو کرے گا بعد میں البتہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ اچھا ایک بندہ ہے اس کی مثلاً جناب علی تری نکلنے سے پہلے ایک اس نے کوئی نماز پڑھ لی تھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو نماز اس نے پڑھ لی غسل کرنے کے بعد، جو نماز پڑھ لی اور تری بعد میں نکلی، پڑھی ہوئی نماز ٹھیک ہے، اگلی کے لیے جو ہے نا اس کو غسل وغیرہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ غسل ارتماسی ہو تو اس میں بتایا ہے کہ سارا بدن ایک عضو ہوتا ہے، اس میں کوئی ترتیب مرتیب نہیں ہے۔ اور اس آج کے درس کے خلاصہ آخر میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ غسل جنابت بندہ کر رہا ہو اور اس کے درمیان اگر حدث اصغر آ جائے، پیشاب وغیرہ کر دے، تو غسل کا کیا حکم ہے؟ 3 قول تھے۔ شہید اول فرماتے ہیں اس کا غسل باطل ہے، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ ایک قیل کہتی تھی کہ اس حدث اصغر کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی نہ غسل باطل ہے نہ غسل کے بعد وضو ہے، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سلامتی ہو۔ اور تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی غسل ٹھیک ہے، یوجب الوضو خاصتاً، خاص طور پر اس کو وضو کرنا واجب ہے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت۔ ولو وجد المجنب بالانزال، مجنب بالانزال، جو مجنب ہوا انزال کے ذریعے یعنی اس کی منی خارج ہوئی ہے، لو وجد بللا مشتبها، اگر وہ بلل کو پائے، تری کو پائے، مشتبہ پتہ نہیں منی ہے یا غیر منی، پنی ہے یا پیشاب ہے، ایک تری مشتبہ پائے بعد الاستبراء، توجہ رکھے، استبراء کرنے کے بعد، استبراء کس سے کیا ہے؟ بالبول، پیشاب کے ذریعے کیا ہے، اویل اجتہاد مع تعذر ہی، تعذر البول، بول کے نہ آنے کی صورت میں اجتہاد کیا ہے۔ اجتہاد سمجھے یا نہیں؟ پیچھے میں آپ کی خدمت میں استبراء کے طریقے میں بتایا تھا، اجتہاد یہ تھا کہ جناب جو ہے نا پاخانہ کا مقام، ٹھیک ہے، وہاں سے مس کرے اعلیٰ تناسل کو 3 مرتبہ، پھر اس کو 3 مرتبہ کھینچے، پھر وہ جو حشفہ ہے تاج اس کا، اس کو 3 مرتبہ نچوڑے، وہ وہی کوشش ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کیا بلا ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء، استبراء کے بعد بلل کو پاتا ہے، استبراء کیا ہے؟ بالبول، پیشاب کے ذریعے، اویل اجتہاد مع تعذر ہی، تعذر بول کی صورت میں اجتہاد کیا ہے اس نے، ٹھیک، لم یلتفت، تو التفات اور توجہ نہیں کرے گا، التفات اور توجہ نہیں کرے گا کہ کیا مطلب ہے؟ غسل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ وبدون ہی اے بدون الاستبراء بأحد الامرین یغتسل، وبدون الاستبراء، استبراء کے بغیر، بأحد الامرین، احد الامرین کا اشارہ ہے بول یا اجتہاد، ٹھیک ہے،
یعنی پیشاب نہیں کیا تھا یا وہ اجتہاد نہیں کیا تھا پیشاب نہانے کی صورت میں، دو امروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، بدون الاستبراء بأحد الامرین، ٹھیک ہے، استبراء کیے بغیر بأحد الامرین، دو امروں میں سے ایک کا، کہ استبراء کیے بغیر، یغتسلو تو وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، ولو وجدوا بعد البول من دون الاستبراء بعد وجب الوضو خاصتاً، ولو وجد البلل بعد البول، اگر پیشاب کے بعد وہ بلل پاتا ہے تری استبراء کے بغیر، بعد بول کے بعد کیا کرتا ہے وہ تری کو پاتا ہے، وجب الوضو خاصتاً، خاص طور پر وضو کرنا واجب ہے، اما الاجتہاد بدون البول ما امکان فلا حکم لہو، اما اجتہاد کرنا، بار بار سمجھائے اجتہاد پیچھے، اجتہاد کیا؟ بدون البول، بول کے بغیر، پیشاب نہیں کیا، صرف اجتہاد کیا ہے، ما امکان البول، جبکہ بول کا امکان بھی تھا، بول آنا بھی چاہتا تھا، پیشاب چھوڑ دیا، اجتہاد کر لیا، فلا حکم لہو، فلا حکم لہو کی ضمیر جا رہی ہے اجتہاد، فلا حکم لہو الاجتہاد، اس اجتہاد کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس نے یہ استبراء ہی نہیں کیا تھا، تو یہ جو تری نکلی غسل باطل ہو جائے گا، یعنی نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ والصلاۃ السابقۃ علی خروج البلل المذکور صحیحۃ، وہ نماز سابقہ علی خروج البلل المذکور، یہ بلل مذکور کے خارج ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی ہے، صحیحۃ، صحیح ہے، دلیل لارتفاع حکم سابق، کیونکہ حکم سابق کیا ہے؟ مرتفع ہو گیا ہے۔ بھائی جب یہ نماز پڑھی ہے اس وقت تو کوئی بلل نہیں تھا، کوئی تری نہیں تھی، پہلے والا حکم اٹھ گیا، بعد میں تری نکلی ہے۔ والخارج حدث جدید، والخارج یعنی بلل الخارج، وہ بلل جو خارج ہوا ہے وہ حدث جدید، وہ ایک نیا حدث ہے، وہ ایک نیا حدث ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ الْبَلَلِ، اگرچہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ وہ بلل خارج و عن محل، اپنے محل سے دوسرے محل کی طرف، توجہ کرنا، جب تک وہ تری باہر نہیں نکلتی، اگرچہ اپنا مقام چھوڑ کے آگے دوسرے مقام تک آ چکی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب تک باہر نہیں نکلتی، ٹھیک ہے آقا جان، ٹھیک ہے، یعنی غسل مسل نہیں ہوگا جب تک نکلتی نہیں ہے۔ وفی حکم ہی ما لو احس بخروج فامسک علیہ وسلم ثم اطلقہ، فی حکم البلل، بلل کے حکم میں ہے، ما لو احس بخروج ہی، اگر وہ احساس کرے خروج بلل کا، کہ بلل خارج ہونے کا احساس کرے کہ کوئی چیز تری نکلنا چاہتی ہے، فامسک علیہ، پھر وہ بلل کو روک لے، وصلی اور نماز پڑھے، ثم اطلقہ، پھر وہ بلل کو چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ نماز اس کی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ فی حکم ہی، بلل کے حکم میں ہے، ما لو احس بخروج، اگر وہ احساس کرے خروج بلل کا کہ یار کوئی تری نکلنا چاہتی ہے، فامسک علیہ، پھر اس کو وہ روک لے تری جو نکلنے والی ہے، وصلی اور نماز پڑھے، ثم اطلقہ، پھر بلل کو وہ چھوڑ دے، تو ٹھیک ہے، نماز جو پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وَيَسْقُطُ ترتیب بین الاعضاء الثلاثۃ، اعضاء ثلاثہ، سر گردن دائیں طرف بائیں طرف کے درمیان ترتیب ساکت ہے، بالارتماس، غسل ارتماسی کے ذریعے سے ترتیب ساکت ہے۔ اچھا، وَهُوَ غسل البدن یجمع دفعۃ واحدۃ عرفیۃ، یہ غسل ارتماسی کیا ہے؟ تمام بدن کا دھونا ہے ایک ہی مرتبہ، عرفی، البتہ عرفی معیار ہے، ایک ہی مرتبہ عرفی طور پر تمام بدن کا دھونا ہے۔ وَقَضَى مَا أَشْبَهَهُ كَالْوُقُوفِ تحت المجاری والمطر الغزیرین، توجہ چاہتا ہوں، اسی طرح ما اشبہہ جو اس ارتماس کے مشابہ ہے، کالوقوف تحت المجاری، جیسے جاری پانی میں کھڑا ہونا، والمطر اور بارش میں کھڑا ہونا، البتہ یہ جاری پانی اور بارش الغزیرین صفت ہے، جاری مجاری اور مطر کی یہ صفت ہے،
یعنی وہ بارش اور جاری پانی الغزیرین جو بہت تیز ہیں، بہت تیزی سے بارش ہو رہی ہے، اس کے نیچے بھی کھڑا ہو جائے گا تو غسل التماسی ہو جائے گا۔ کیوں؟ آگاہ توجہ، یہ علت سکوت ترتیب بتا رہا ہے یہاں۔ یس کو تو ترتیب ہم نے کہا نا، بین الاعضاء الثلاثہ بالارتماس، غسل ارتماسی میں ترتیب ساکت ہے۔ کیوں؟ علت سکوت کیا ہے؟ لأن البدن یسیر به عضوا واحدا، اس لیے کہ بدن بے ہی اس ارتماس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، عضو واحد ہو جاتا ہے۔ جب پورا بدن ہی ایک عضو بن گیا تو ترتیب کس بات کی؟ سمجھے یا نہیں؟ لأن کس کی دلیل ہے؟ لأن دلیل ہے سکوت ترتیب کی، کہ ترتیب ساکت ہے۔ کیوں؟ لأن البدن یسیر به عضوا واحدا، کیونکہ ارتماس کے ذریعے سے بدن جو ہے ایک عضو ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب تمام آگا۔ مطلب بعدی وہ یہ ہے، وہ غسل جنابت والی بات کہ غسل جنابت بندہ کر رہا ہو اور درمیان غسل حدث اصغر نکل آئے، کیا ہوگا؟ 3 قول تھے نا، اس پہ توجہ رہے۔ وَيُعَادُ غسل الجنابت بالحدث الاصغر فی اثنائه علی الاقویٰ، غسل جنابت کا اعادہ کرے گا حدث اصغر کے ذریعے سے، فی اثناء غسل کے درمیان حدث اصغر کی وجہ سے غسل جنابت دوبارہ کرے گا، علی الاقویٰ بنا بر قول اقویٰ عند المصنف و جماعت، مصنف اور جماعت کی نظر میں دوبارہ کرے گا۔ وکیل لا اثر لہ مطلقاً، اور ایک کیل کہتی ہے لا اثر لہ، اس حدث اصغر، لہو حدث اصغر، حدث اصغر کا کوئی اثر نہیں ہے مطلقاً، نہ غسل باطل ہے، ٹھیک ہے، نہ غسل کے بعد وضو ہے۔ وفی ثالث یوجب الوضو خاصتاً، اور ایک تیسرا قول ہے اس میں، وہ کہتا ہے خاص طور پر وضو واجب ہے، وہو الاقرب، شہید فرماتے ہیں یہی تیسرا قول اقرب ہے، قریب تر ہے تیسرا قول، کہ غسل کے دوران اگر حدث اصغر آ جائے تو صرف وضو کرنا پڑتا ہے اس کو۔ وقد حققنا القول فی ذلک برسالۃ مفردۃ، اور ہم نے اس قول کی تحقیق کی ہے ذالک اس بارے میں، برسالۃ مفردہ، ایک جدا گانا رسالہ، یعنی ایک جدا گانا کوئی رسالہ لکھا ہے اور اس قول کی تحقیق کی ہے۔ وقد حققنا القول، ہم نے اس قول کی تحقیق کی ہے ذالک برسالۃ مفردہ، ایک جدا گانا رسالہ میں۔ اما غیر غسل الجنابت من الاغسال، اما غیر غسل جنابت جو اغسال ہیں، غسل حیض ہے، غسل مس میت ہے، باقی وغیرہ جو ہیں، فَيَكْفِي إِتْمَامُهُ مَعَ الْوُضُوءِ قَطْعًا، شہید فرماتے ہیں اتمامہ، وہ قول سیوم، فی الثالث یوجب الوضو خاصتاً والا، تیسرا قول کافی ہے، مع الوضو قطعاً، وضو کے ساتھ تیسرا قول قطعاً کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُ بُطْلَانُهُ، بعض نے خرجہ استنباط کیا ہے، احتمال دیا ہے، بطلانہ، غیر غسل جنابت باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کل جنابت کی طرح بعض فقہا نے کیا کہا ہے؟ غیر غسل جنابت باطل ہے۔ ربما خرجہ کا کیا مطلب ہے؟ استنباط کیا ہے، احتمال دیا ہے، بعض فقہا نے احتمال دیا ہے، بطلانہ، غیر غسل جنابت باطل ہے، کل جنابت کی طرح۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف جداً، یہ قول جو بطلان والا بعض نے کہا ہے کہ باطل ہے جنابت کی طرح، وَهُوَ ضعیف جداً، یہ جداً ضعیف ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا عزیزو۔ ابھی ایک اور مسئلہ شروع کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ حیض ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ حیض ایک حوالے سے تھوڑا مشکل لگے گا ہم لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ عورتوں سے مربوط ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی اتنا رابط ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سے مربوط نہیں ہیں، تو لہٰذا نئے ہمارے کانوں سے یہ مسائل ٹکرائیں گے، تھوڑے مشکل محسوس ہوں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ مبتلا بے نہیں ہے، یہ عورتوں کے مسائل ہیں، تو ہم تھوڑے ہمارے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن انشاءاللہ بلطف خدا بحق محمد و آل محمد،
ٹھیک ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، مطلب بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا اور ایسے لگے گا کہ جناب بہت ہی آسان ہے، یہی کہوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن توجہ شرط ہے آپ بھائیوں کی، توجہ فرمائی جی۔ حید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی ایک حکمت ہے، ہر ماہ میں میرے بچے، ہر ماہ میں ٹھیک ہے جو ہے عورتوں کو کیا آیا کرتا ہے، خون آتا ہے، البتہ وہ خون جو 9 سال مکمل ہونے کے بعد اور 60 سال کامل ہونے سے پہلے جو خون آتا ہے عورتوں کو وہ حید کہلاتا ہے۔ حید کیا ہے جی؟ حید یعنی مطلب ہے سیلان کو لغت میں کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی جو حید کا ہے وہ یہ ہے، اصطلاحی معنی حید کا کیا ہے، یہ ایک خون ہے جی جو 9 سال قمری مکمل ہونے کے بعد اور 60 سال مکمل ہونے سے پہلے، 9 سال کے بعد اور 60 سال مکمل ہونے سے پہلے خون ہے جو عورتوں کو آیا کرتا ہے، اس کو حید کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا 60 سال تک آتا ہے، یہ قریشیہ عورت کا ہے اور نبتیہ عورت کا ہے آقا جان، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر عورت قریشیہ بھی نہیں ہے، نبتیہ بھی نہیں ہے، عبارت میں بتاؤں گا نبتیہ کیا ہے، توجہ رکھیں آپ، اگر عورت قریشیہ بھی نہیں ہے، نبتیہ بھی نہیں ہے، تو حید کی جو انتہا ہے 9 سال کے بعد، تو دونوں کا ہے، 9 سال کے بعد سے لے کر 50 سال تک آیا کرتا ہے حیض۔ کن عورتوں کو حیض 50 سال تک آتا ہے؟ وہ عورتیں جو قریشیہ بھی نہیں ہیں اور نبتیہ بھی نہیں ہیں، ان کو جو خون ہے وہ جناب 50 سال تک آتا ہے۔ حیض کیا ہے جی؟ حیض خون ہے جو 9 سال کے بعد اور 60 سال تک عورتوں کو آتا ہے، 60 سال تک ان عورتوں کو آتا ہے، 60 سال تک ان عورتوں کو آتا ہے اگر عورت قریشیہ ہو یا نبتیہ ہو۔ اگر نبتیہ بھی نہیں ہے، قریشیہ بھی نہیں ہے، تو اس عورت کو 50 سال تک آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جناب توجہ کرو، کم از کم یہ جو خون حیض ہے یہ جناب 3 دن ہوتا ہے، کم از کم، اور وہ بھی لگاتار آتا ہے میرے بچے، یہ خون حیض کم از کم 3 دن ہے اور مسلسل آتا ہے اور لگاتار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کر لو، یہاں تک کرتے ہیں، پھر کہیں طولانی نہ مسئلہ ہو جائے جی۔ وَأَمَّا الْحَيْضُ فَهُوَ مَا الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إِكْمَالِهَا 9 سِنِينَ حَلَالِيَّةً وَقَبْلَ إِكْمَالِ 60 سَنَةً۔ اما الحیض، حیض کیا ہے؟ فَهُوَ مَا الدَّمُ، وہ خون ہے، الَّذِي تَرَاهُ الْمَرْأَةُ جس کو عورت دیکھتی ہے، بعد اکمالها 9 سنین حلالیہ، 9 سال مکمل ہونے کے بعد عورت دیکھتی ہے، وقبل اکمال 60 سنہ، اور 60 سال کے کامل ہونے سے پہلے۔ ان کانت المرأۃ قریشیۃ، اگر وہ عورت کیا ہے؟ قریشی ہے۔ قریشی عورت کو 60 سال تک آتا ہے، توجہ ہے نا۔ قریشی عورت کی کیا نشانی ہے، کون ہوتی ہے جی؟ وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إِلَى نَضْرِ بْنِ کنانہ، قریشیہ وہ عورت ہے جس کی نسبت باپ کی طرف سے نضر ابن کنانہ کی طرف ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ نضر ابن کنانہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12ویں جد کا نام نضر ابن کنانہ ہے۔ رسول پاک کا جو جد ہے نا، اگر آپ شروع کریں اور چلتے چلتے 12ویں دادا کا نام نضر ابن کنانہ ہیں، تو اگر عورت قریشیہ ہے، یعنی وہ عورت جس کی باپ کی طرف سے نسبت بنتی ہے نضر ابن کنانہ تک جا کے، تو وہ قریشی عورت ہے۔ وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْحَاشِمِيَّةِ، وَهِيَ یہ قریشیہ اعم ہے ہاشمی سے، قریشیہ جو ہے نا وہ ہاشمی سے اعم ہے۔ فَمَنْ عُلِمَ انتسابُهَا إِلَى الْقُرَيْشِ بِالْأَبْ لَزِمَهَا حُکْمُهَا، پس جس عورت کو علم ہو جائے اِلَى الْقُرَيْشِ کہ وہ قریش تک جاتی ہے، بالاب، اب کے ذریعے سے وہ قریش سے اس کی نسبت ہے،
لازمہا حکمہا، اس عورت کے لیے لازم ہے حکمہا، حکم قریشیہ کا حکم اس پر لازم ہے. کیا مطلب؟ 60 سال تک اس کو آ سکتا ہے. وَإِلَّا یعنی جس عورت کو اپنا نسب قریش تک معلوم نہ ہو کہ وہ قریشیہ ہے، فَالْأَصْلُ عدم میں کونہا منہا، تو اصل یہ ہے عدم و کونہا، یہ عورت منہا قریشیہ میں سے نہیں ہے. اصل سے مراد استصحاب عدلی، پیچھے کی طرف ہٹیں کہ جب یہ عورت پیدا نہیں ہوئی تھی تو قریشیہ نہیں تھی، پیدا ہونے کے بعد شک ہے قریشی ہے یا نہیں، تو ایک استصحاب عدلی جاری کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. فَالْأَصْلُ عدم کونہا منہا، اگر قریشیہ کا پتہ نہیں ہے تو اصل یہ ہے عدم کونہا، یہ عورت منہا قریشیہ میں سے نہیں ہے. او نبتیتن، کہاں سے ملاؤ گے آگا؟ ان کانت المرأۃ قریشیتن او نبتیتن. نبتیہ کیا ہے؟ نبتیہ کیا ہے؟ منصوبتن الی نبت، نبتیہ کی نسبت نبت کی طرف ہے. نبت کون ہے جی؟ وہم علی ما ذکرہ الجوہری، جیسا جوہری صاحب لغت ہے، لغت والا ہے جوہری، جیسا جوہری نے ذکر کیا ہے. کیا تھے نبتیہ؟ کون تھے؟ قوم ینزلون البتایا بین العراقین، ایک قوم تھی جو بتائے یعنی سرزمین پر نازل ہوئی، بین العراقین کوفہ اور بصرہ کے درمیان والی سرزمین کے اوپر نازل ہوئی یہ قوم، وہ نبتیہ ہے. کلیئر ہے یا نہیں آگا؟ نبتیہ کیا ہوتی ہے؟ منصوبتاً الی نبت ہے، جس کی نسبت نبت کی طرف ہے. نبت کیا ہے؟ وہم علی ما ذکرہ الجوہری، نبت وہ ہیں جن کو ذکر کیا ہے جوہری نے. کیا تھی؟ قوم ینزلون البتایا، قوم ہے جو سرزمین بین العراقین کوفہ اور بصرہ کے درمیان والی سرزمین پہ اتری. والحکم فیہا مشہور ومستندہ غیر معلوم، والحکم فیہا اس نبتیہ کا حکم مشہور ہے کہ اس کا حکم بھی اس قریشی عورت والا حکم ہے، یعنی 60 سال تک اس کو حیض آ سکتا ہے، حکم نبتیہ میں مشہور ہے. ومستندہ غیر معلوم، مستندہ اس حکم کی سند، مستند کی ضمیر حکم کی طرف جا رہی ہے، حکم کی سند معلوم نہیں ہے، مشہور ہے سند معلوم نہیں ہے. وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهَا عَلَى النَّصِّ، مصنف نے اعتراف کیا ہے بعدم وقوفہ فیہا کہ مصنف کو نبتیہ کے بارے میں نص نہیں ملی ہے. والاصل یقتضی کونہا کغیرہا، اصل یعنی وہی اصل استصحاب یہاں بھی کر لیں، اصل کا تقاضا یہ ہے کونہا کغیرہا کہ یہ نبتیہ غیر نبتیہ کی طرح ہیں. یعنی کیا؟ غیر نبتیہ کو کتنی مدت تک حیض آتا ہے؟ 50 سال. تو نبتیہ کا حکم بھی غیر نبتیہ والا ہو گیا کیونکہ سند کا پتہ نہیں ہے. وَإِلَّا یکن کذالک، توجہ عزیزو، اگر اس طرح نہ ہو، اس طرح نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عورت قریشیہ بھی نہ ہو نبتیہ بھی نہ ہو. فَالْخَمْسُونَ سَنَةً مُطْلَقًا غایت امکان حیضہا، تو 50 سال ہے حیض کی مدت مطلقاً، قریشیہ اور نبتیہ کے علاوہ ہر گروہ. مطلقاً کا اشارہ کیا ہے؟ قریشیہ اور نبتیہ کو چھوڑ کر ہر طائفہ جو عورتوں کا ہے ان کی مدت حیض کتنی ہے؟ فَالْخَمْسُونَ سَنَةً مطلقاً 50 سال ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً قریشیہ اور نبتیہ کے علاوہ. غایت امکان حیضہا، غایت و خبر، فالخمسون مبتدا، فالخمسون غایت امکان حیضہا، 50 سال انتہائی امکان حیض ہے. کس کا حیضہا؟ غیر نبتیہ اور غیر قریشیہ کی انتہائی امکان حیض 50 سال تک ہے. ٹھیک ہو گئی میرے آگے جان بات. اگلی جو بات ہے وہ ذرا تھوڑا توجہ فرما لیں اور میں اپنی اور آپ بھائیوں کی جو ہے ضابطے تمام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کیا جناب علی؟
میں تو البتہ نہیں میرے منہ سے نکل گیا ہے، میں تو خادم آپ کا، میں تو کوئی زحمت محمد برداشت نہیں کرنا محسوس کر رہا، فقط منہ سے نکل گیا ہے سبقت لسانی، آپ بھائیوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ جو خون حیض ہے، یہ جو خون حیض ہے، یہ کم از کم 3 دن آیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور یہ جو 3 دن ہے یہ لگاتار آنا چاہیے، یہ 3 دن خون لگاتار آنا چاہیے۔ اگر ایک دن آ جائے، پھر جناب 5ویں کو آ جائے، پھر 3-4 دن چھوڑ کے 8ویں کو آ جائے، 10 دن کے اندر 3 دن پورے ہو رہے ہیں، پہلی کو آیا، 5ویں کو آیا، 9ویں کو آیا، 10 دن کے اندر 3 دن، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ حیض وہ ہے جو 3 دن مسلسل آنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو حیض آتا ہے وہ آگا 10 دن ہے۔ توجہ فرمائی، کم از کم حیض 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جی ہوتا کیسے ہے، کیسا اس کا کلر ہے؟ سیاہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، جلن سے نکلتا ہے، ہجوم کے ساتھ نکلتا ہے، غالباً ایسا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو، توجہ۔ وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً، اقل دم میں ہے 3 دن ہے متوالیہ لگاتار، فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ الْعَشْرِ عَلَىٰ أَصَحِّ، کافی نہیں ہے کونہا، یہ ایام ثلاثہ کا ہونا جملہ عشر، جملہ یعنی 10 دنوں میں ان 3 کا ہونا کافی نہیں ہے، لَلَسَّابِينَ بَرْقَوْلِ أَسَا، 10 دنوں میں 3 یعنی پہلی کو آ گیا، 5ویں کو آ گیا، 8ویں کو آ گیا، 10 دن کے اندر تو آیا ہے لیکن مسلسل نہیں آیا، یہ کافی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُ 10 أَيَّامٍ، اکثر دم کیا ہے؟ حیض 10 دن ہے۔ فَمَا زَادَ عَنْهَا فَلَيْسَ بِحَیضٍ اِجْمَاعًا، پس جو زیادہ ہو جائے عنہا 10، جو 10 دن سے زیادہ ہو گیا، فَلَيْسَ بِحَیضٍ اِجْمَاعًا، وہ حیض نہیں ہے، بطور اجماع ہے، اجماعی طور پہ، ٹھیک ہو گئی بات، تھکا تو نہیں رہا۔ دم حیض کی علامتیں کیا ہیں؟ حیض کی علامتیں کیا ہیں؟ وَهُوَ أَسْوَدٌ وَأَحْمَرٌ حَارٌ لَوْ دَفٌ، وَهُوَ یہ دم ہے سیاہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، حارٌ جلن کے ساتھ آتا ہے، دفن ہجوم کے ساتھ آتا ہے، وَقُوَّةً اور قوت سے نکلتے ہیں، خروج دم نکلتے وقت قوت سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ غالباً اس طرح ہے آقا جان، غالباً اس طرح ہے کہ یہ اسود احمر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ یہ جناب مصنف نے غالباً کی قید کیوں لگائی ہے کہ غالباً سیاہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، غالباً کیوں قید لگائی؟ اس لیے قید لگائی تاکہ وہ خون حیض میں آ جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، جو یہ علامتیں تو نہیں ہیں لیکن امکان ہے حیض کا، غالب کی قید لگائی تاکہ اس خون حیض کو بھی شامل کر لے جس میں یہ علامتیں نہیں ہیں لیکن حیض کا امکان ہے۔ توجہ، قید بالغالب لیندرج فیہ ما امکن کونہ حیضا، قید بالغالب، مصنف نے غالب کی قید لگائی، غالباً جو کہا، لیندرج فیہ تاکہ اس خون میں درج کر لے ما امکن کونہ حیضا، وہ خون جو ممکن ہے کون ہو، وہ خون حیض ہو، فإنہ یحکم بہ، تو اس خون پر جو جس میں امکان ہے، یحکم بہ، خون حیض کا حکم لگایا جائے گا، وإن لم یکن کذالک کما نبہ علیہ بقولہ، ان لم یکن کذالک یعنی اگرچہ اس میں یہ حیض کی علامتیں نہ بھی ہوں، کما نبہ علیہ بقولہ، جیسا کہ مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے کیا کیا گا جان، تنبیہ کی ہے، جیسا کہ مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے تنبیہ کی ہے۔ وہ کیا قول ہے جی؟ وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَیضًا، ٹھیک ہے، وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَیضًا حُکِمَ بِهِ، اور جب ممکن ہو کہ یہ خون حیض ہے اس پر بھی حیض کا حکم لگے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیسے بھلا ممکن ہے؟ وَمَتَى، توجہ کرو، وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَیضًا، اور جب ممکن ہو کہ یہ خون حیض ہو، بحسب حال المرأة، عورت کے حال کے مطابق، یعنی کہ عورت کے حال کے مطابق، بیان تکون بالغۃ، عورت بالغ غیر یائسن، ایسا نہیں ہے، وبحسب مدت ہی، مدت حیض کے اعتبار سے،
ٹھیک، یہ امکان ہے نا، بے ان لا ینقص عن ثلاثۃ، 3 دن سے کم نہیں ہے. جب 3 دن سے کم نہیں ہے، اگرچہ وہ پہلے والی علامتیں بھی نہیں ہیں، 3 دن آیا ہے تو حیض کا امکان ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. بحسب مدت حیض بے ان لا ینقص عن ثلاثۃ، 3 دن سے کم نہیں ہے. ولا یزید عن عشرۃ، ٹھیک، اور 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہے. وبحسب دوام ہی، خون کے دوام کے لحاظ سے، کا توالی ثلاثہ، جیسے 3 دن مسلسل آیا ہے تو یہ امکان ہے نا کہ حیض ہو سکتا ہے. وبحسب، میں حسب میں لگا رہا ہوں، کوئی نہیں لگا ہوا. وبحسب وصف ہی، وصف دم حیض کے لحاظ سے، کل قوی مع تمیز، تمیز کی صورت میں وہ خون جو ہے نا جو قوی نکل رہا ہے، ٹھیک، عورت کو لیے چند قسم کا خون آ رہا ہے اور وہ تمیز دے رہی ہے کہ جو مثلا خون قوی ہے وہ حیض ہے، اس لحاظ سے حیض کا امکان ہے. محل ہی کے پیچھے کیا لگاؤ گے؟ بحسب محل ہی، محل خون کے لحاظ سے، کل جانب، جیسے ایک جانب، ان اعتبار نہ ہو، اگر ہم محل کو معتبر قرار دیں. یہ آخری بات تھوڑی قابل توجہ ہے. یہ محلِ کا کیا مطلب ہے بحسب محلِ؟ کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ خون ہے جو اس کی فرج سے نکل رہا ہے، دائیں والی سائیڈ پہ نکلے، دائیں والی طرف پہ نکلے تو حیض ہے، اور بعض کہتے ہیں بائیں سائیڈ پہ نکلے، بائیں طرف سے ہو کے آ رہا ہو تو وہ خون حیض ہے. ٹھیک ہے، دائیں ہو یا بائیں، خلاصہ یعنی اگر ہم محل کو قرار دیں تو پھر اس محل، دائیں طرف کو مثلا معتبر قرار دیا تو وہ دائیں طرف سے نکل رہا ہے، اگر ہم بائیں طرف کے قائل ہیں تو بائیں طرف سے اسی جگہ سے نکل رہا ہے تو امکان حیض تو ہے نا. وبحسب محل ہی، محل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کل جانب، جیسے جانب ہے، جانب راست، چپ، دائیں بائیں. وین اعتبار نہ ہو، اگر ہم محل کو معتبر قرار دیں، کیونکہ یہ شرط ہے، ممکن ہے کوئی اس کو اعتبار قرار نہ دے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس کی مانند، اور اس کی مانند جس میں امکان ہو سکتا ہے. مثلا کیا، پہلے خون آیا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں 10 دن کا فاصلہ ہے، پھر خون آ گیا ہے. 1 مہینے میں 2 حیض بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. پہلے خون آیا، درمیان میں 10 دن کا فاصلہ، پھر آیا ہے، پھر اگر علامتیں ملتی جلتی آ رہی ہیں تو امکان حیض ہو کے ماں بہی، رابط دو، متام کا نکون حیضن ہو کے ماں بہی، جب ممکن ہو کہ یہ حیض ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا، عورت بھی ابھی بالغ ہے، یہ ایسا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور خون بھی 3 دن مسلسل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وصف کے لحاظ سے بھی وہ حیض بنتا ہے، تو یہ اس پر حیض کا حکم لگا دیں گے. ٹھیک ہو گئے میرے عزیز و بات؟ بس مطلب میرا تمام ہونے کو ہے، توجہ، مطلب ضائع نہ ہونے دینا. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ. انما يُعْتَبَرُ الْإِمْكَان، امکان حیض معتبر ہے بعد استقرارہی، امکان کے مستقر ہونے کے بعد حیض کا امکان معتبر ہے. فی ما یتوقف علیہ، اس خون حیض میں جو استقرار پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، کا ایام الاستظہار، جیسے ایام امتحان، ایام احتیاط. اس کا کیا مطلب ہے؟ انما یعتبر الامکان بعد استقرارہی، حیض کا امکان معتبر ہے، ٹھیک ہے، بعد استقرارہی، امکان کے مستقر ہونے کے بعد، فی ما یتوقف علیہ، وہ خون ہے جس میں یہ استقرار کیا ہونا، کیا ہے، استقرار پر موقوف ہے، جیسے ایام استظہار. مثال دوں آپ کو، ایک عورت کی عادت، توجہ، ایک عورت کی عادت تھی 7 دن خون آیا، عادت ختم ہو گئی، 8ویں کو بھی آیا، 9ویں کو بھی آیا، 10ویں کو بھی آیا. اب عادت تو 7 دن ہے، 8، 9، 10 کو جو خون آ رہا ہے یہ خون حیض ہے یا خون حیض نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں صبر کرو، بتاتے ہیں. 10 دن پہ آ کر رک گیا تو یہ 3 بھی حیض میں چلا جائے گا. 10 دن سے تجاوز کر گیا تو یہ 3 دن، معذرت 8، 9، 10 والا جو آگے نکلا وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ چلا جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میری مثال آپ نے سنی. انما یعتبر الامکان، حیض کا امکان معتبر ہے بعد استقرار ہی، استقرار امکان، امکان کے مستقر ہونے کے بعد،
فیما یتوقف علیہ، جس میں وہ خون موقوف ہے استقرار پر، جیسے ایام استظہار، جیسے ایام امتحان ہیں۔ یہ ایام امتحان کون سے ہیں؟ وہ جو 7 دن تو اس کی عادت ہے 8 9 10 کو جو آیا، یہ ایام امتحان ہیں۔ دیکھتے ہیں 10 سے آگے نکلتا ہے یا نہیں، 10 سے نکل گیا تو یہ اگلے 3 دن استحاضہ ہو جائے گا، اگر 10 پہ رک گیا تو یہ بھی پیچھے شاباش حیض بن جائے گا۔ فإن الدم فيها يمكن كونه حیضا، دم فيها اس استظہار، اس امتحان، اس ایام احتیاط والے دنوں میں ممکن ہے کونہ یہ خون حیض ہو، الا ان الحکم بہ موقوف علی عدم عبور الاشرا، مگر یہ کہ یہ خون، ٹھیک ہے نا، خون حیض کا حکم موقوف ہے علی عدم عبور الاشرا، کہ یہ 10 دن سے عبور نہ کرے، مگر یہ کہ یہ حکم خون حیض والا یہ موقوف ہے علی عدم عبور الاشرا، کہ یہ 10 دن سے تجاوز نہ کرے، ہے نا، پھر یہ حیض ہوگا۔ اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو پھر یہ استحاضہ ہو جائے گا۔ وَمِثْلُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ، وَمِثْلُ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ استظہار، اور اسی استظہار کی طرح ہیں قول جو فی اول رؤیتہ، جس نے پہلی مرتبہ خون دیکھا ہے، مع انقطاع قبل الثلاثہ، جب کہ وہ خون جو ہے منقطع ہو جائے 3 دن سے پہلے۔ جس عورت کو شروع میں حیض آ رہا ہے 3 دن سے پہلے منقطع ہو گیا تو حیض نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حیض ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ استظہار کی مثل ہے قول جو فی اول رؤیتہ، جو پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے، مع انقطاع قبل ثلاثہ، جب خون 3 دن سے پہلے منقطع ہو جائے، 3 دن سے پہلے ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں تھا، 3 دن کے بعد تک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے جان، حیض ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ مطلب آج تھوڑا درس آپ کی خدمت میں طولانی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مسائل آج بڑے جو ہے نا کافی وافی تھے، ان پہ ذرا خصوصی توجہ آپ فرمائیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔